اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوہ۔ ایک نصیحت میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی بلندی کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ مختلف کنٹریز سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں مل جل کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری اجتماعیت کو سب سے زیادہ نقصان کس چیز نے پہنچایا ہے، ہمارے اتحاد کو، اتفاق کو کس چیز نے ختم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، مومن اور مسلم یہ ایک بلڈنگ کی طرح ہوتے ہیں، ایک عمارت کی طرح ہوتے ہیں، یشد بعضها بعضا، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ تو یہ مسلم اور مومن مل کر ایک مضبوط عمارت بنتے ہیں کہ جس کو گرانا کسی بھی ظالم کے لیے، سرکش کے لیے، کافر کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں سب سے زیادہ غور و فکر اس بات پہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہماری اتحاد کو کس چیز نے نقصان دیا ہے، ہماری محبتیں کیوں تقسیم ہو گئی ہیں۔ تو یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کی روشنی میں ایک بات سامنے آتی ہے، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ بھائی، اگر آپ کے دل میں ایمان ہوگا تو آپ اپنے انڈین مسلمان بھائی کو اپنا بھائی سمجھیں گے، بنگلہ دیشی بھائی کو اپنا بھائی سمجھیں گے، سعودی بھائی کو اپنا بھائی سمجھیں گے، نیپالی کو اپنا بھائی سمجھیں گے۔ ہمیں سب سے زیادہ نقصان یہ تعصب نے پہنچا دیا ہے۔ ہمارے اندر بڑا تعصب ہے اور بڑا کبر ہے، علاقائی گھمنڈ ہے، جی یہ سعودی ہے، یہ قطری ہے، یہ پاکستانی ہے۔ اور واللہ العظیم میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سلام لینے کے بعد سب سے پہلے جنسیہ پوچھتے ہیں، کنٹری پوچھتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنا بہیو بناتے ہیں، پھر اس کے مطابق وہ ڈیل کرتے ہیں۔ تو بھائی، یہ ایمان کی پستی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمیں کیسا رہنا چاہیے؟ ایک معاشرے میں بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے۔ تو اس کو آپ دشمن کی سازش سمجھ لیں، یا اپنوں کی غفلت سمجھ لیں، یا ہماری کوتاہی سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے اتفاق کو، اتحاد کو خود پارا پارا کیا ہوا ہے۔ خدا کا واسطہ دے کر آپ کو بھی کہتا ہوں اور پوری امہ کو میں پیغام دیتا ہوں، اگر آپ کل کی ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے دل سے یہ تعصب نکال دیں، یہ گمانڈ نکال دیں، علاقائی گمانڈ، مذہبی گمانڈ، خاندانی گمانڈ، میری فلاں برادری ہے، میرا فلاں قبیلہ ہے، میرا فلاں مسلک ہے۔ بھئی، آپ جو بھی ہیں انسان تو ہے نا، مسلمان تو ہے نا، ایمان کا رشتہ تو ہے نا، توحید کا رشتہ تو ہے نا، رسول اللہ کی سنت کا رشتہ تو ہے نا۔ تو میں نے اسباب میں سے جو سب سے بڑا سبب دیکھا ہے جس نے امہ کو نقصان دیا ہے، وہ یہ تعصب ہے، علاقائی تعصب ہے۔ نہ جس کو آپ نمازی دیکھیں، جس کے اندر آپ ایمان دیکھیں، آپ اس کا اکرام کریں، اس کا احترام کریں۔ تو ہمیں ایک بڑی گہری سازش کے ذریعے یا ہمیں ہماری غفلتوں کی وجہ سے پارا پارا کر دیا گیا ہے، ہمارے اتحاد کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ملک پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی دیکھ لیں ہم کس قدر کمزور ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن ہی مومن کا دشمن ہے، مسلمان ہی مسلمان کو گرانے والا ہے، مسلمان ہی مسلمان کو ذلیل کرنے والا ہے۔ تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ وظائف تو آپ پڑھتے ہیں، نمازیں تو آپ پڑھتے ہیں، اپنے ذہن کو واش کریں۔ اسلام نے سب سے پہلے آ کر ایمان کی قدر بتائی ہے، ایمان کی بنیاد پہ عزت کریں۔ صرف رنگٹ دے کر سلام کرنا، علاقہ دے کر سلام کرنا، اور بعض ممالک کے لوگوں سے مرعوب رہنا اور بعض کی حقارت کرنا، یہ ایمان نہیں ہے۔ یہ سوچوں کا قبلہ آپ درست کریں، یہ ایمان کی بلندی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ شیخ صاحب آپ بتائیں کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں، تو اپنے مومن اور مسلمان بھائیوں کے بارے میں اپنے جذبات دیکھیں کہ آپ ان کو لڑانا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں تعصب اور گھٹن رکھتے ہیں، یا ان کے بارے میں آپ کے دل نرم ہیں۔ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، دشمن نے بڑی بری طرح ہم کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے۔ اللہ کا واسطہ یہ تعصب علاقائی ختم کر دیں، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں اور اسی طرح دین اور دعوت کے کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے اور ایمان کی بنیاد پر رسپیکٹ اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ کو اپنا مشکل کشا رب مان کے خوش ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کے خوش ہوں، اور اسلام کو اپنا دین مان کر خوش ہوں، اور اسی خوشی میں ہر مسلمان کا احترام کریں، اختلاف کریں اور دلیل سے کریں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔